آپ ذرا سوچیں، جسٹ امیجن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہیں، ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک حدیث سنا رہے، اپنے ایک قول سنا رہے، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سر تسلیم خم کر کے سننے کے بجائے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات درست نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ؟ بالکل. یعنی میں یہ تصور کرتا ہوں تو میرے تصور میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اس وقت ان کی غیرت اور حمیت جاگ جائے گی اور بولیں گے یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، یعنی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، یہ آپ کے قول کا انکار کر رہا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں. بے شک. تو یہ ہے ہمارے اصل بنیادی اس سوال کا، اور یہ سوال بھی ہو سکتا ہے غلط ہو. حسبنا کتاب اللہ اگر وہ اس نیت سے کرے کہ ہم نے حدیث کو ہی چھوڑ دینا ہے، تو یہ جس کو عربی میں کہتے ہیں المغالطات المنطقیہ، یعنی لاجک فالس، یہ آپ سوال ہی غلط کر رہے ہیں اگر آپ کا یہ مقصد ہے. اور اسی طرح جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب خوارج کے ساتھ اس موضوع پہ یا اس طرح کے موضوعات پہ جب وہ بات ہوئی تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ کلمۃ حق ارید بها باطل. یہ بات بنیادی طور پر تو درست ہے، لیکن اس کے پیچھے جو آپ کے جو انٹینشنز ہے، جو نیت ہے کہ آپ اس کلام کو لے کے نعوذ باللہ پورے کلام رسول کو ختم کر دیں، یہ ہے اصل چیز. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. یعنی اگر میں آپ کی بات کا خلاصہ نکالوں، بارک اللہ فیکم، بڑے آپ نے اچھے اور مؤثر انداز میں اس بات کو واضح کیا کہ اصل میں مطلب پرسپیکٹیو ہے، کس پرسپیکٹیو سے آپ بات کر رہے ہیں. جملہ تو ٹھیک ہے، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اسپیچ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، اور واقعی قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے. ابھی ہم انشاءاللہ اس پہ میں ڈسکشن مزید بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ سوال صرف یس اور نو کا جواب یس اور جی جی ایسے، لیکن یہ ہے کہ آپ کس اینگل سے پوچھ رہے ہیں. تو اگر مقصود تو یہ ہے، آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس پرسپیکٹیو سے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھیں کہ کیا قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے فار ایگزامپل، تو وہاں پہ پھر یہ وہ والی اپنے جیسے بات کی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں قرآن مجید نے ہمیں بنیادی گائیڈنس دے دی ہے، حدیث ظاہر ہے، اس کی ایک شرح ہے، تشریح ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں قرآن مجید اس اعتبار سے کافی نہیں ہے، کیونکہ جب تک اس کی ایکسپلینیشن اور کمنٹری نہیں آئے گی تب تک ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. خاص طور پہ جو سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات جو شیخ نے کی، اور بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی نوٹیبل بات ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی ٹھیک ہے، مطلب لوگوں کے ہاں شبہات آ گئے، ڈاؤٹس آ گئے اس حوالے سے کہ جی پتہ نہیں یہ جو بات ہے قرآن مجید کا مقام تو ہمیں سب کو، ہم سارے مسلمہ ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، حدیث کا مقام کیا ہے. لیکن وہی مسئلہ آتا ہے کہ آپ امیجن کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو اللہ کے رسول ایک بات کہیں، اور آپ کہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی بات تو ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک عام بندے کی بات ہے. قرآن، ہاں آپ وہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں وہ بات میں آپ کی مان رہا ہوں، لیکن یہ والی بات یعنی امپاسبل ہے. صحابہ کے نزدیک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شادی کا مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اتأمرنی، کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں اس بات کا، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں. تو مطلب صحابی وہ یہاں پہ نبی کا حکم آ گیا، وہاں پہ تو سب کچھ ختم ہو گیا نا. کسی جگہ بھی ان کے اندر قرآن مجید میں بھی وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ٹھیک ہے نا. کسی مومن کی شان نہیں ہے، کسی مومن یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آ جائے اور ان کے پاس کوئی اختیار ہو، یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ڈو. اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے رب کی قسم، اے نبی تیرے رب کی قسم ہے، جب تک کہ یہ لوگ آپ کو جج نہ بنا لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں، تب تک یہ مسلمان نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک پیغام رساں کی ہے کہ جس کو پیغام دے دیا گیا اور اس نے آگے پہنچا دیا؟ اب ظاہر ہے پیغام دینے والا جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کرتا، نہ اس کی کوئی وضاحت کرتا ہے، وہ تو صرف پیغام کو ڈیلیور کر دیتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت یہی ہے؟ کیونکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کر دیں تو پھر اللہ کے رسول کی حیثیت جو ہے نبوت سے بہت کم آ جاتی، بہت نیچے آ جاتی ہے. جزاک اللہ مغیرہ بھائی. یہ بہت اہم سوال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت قرآن جو ہے وہ کیا متعین کرتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف ایک پیغام پہنچانے والے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی فرض نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت خود اپنے نبی کی جو فرائض جو بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کو جو حیثیت قرآن مجید کے اندر دیتے ہیں، وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ اللہ کے نبی صرف ایک پیغام رساں ہوں اور اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہ ہو.
اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو یہ حیثیت دیتے ہیں کہ اس کا ہر حکم اس کو ماننا، اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والے کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس کو ماننا پڑے گا. جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ حشر کے اندر کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا بھی تمہیں میرا رسول حکم دے اس چیز کو تمہیں ماننا پڑے گا، اس چیز کو مان لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے اس چیز سے تم رک جاؤ. اسی طرح سورہ نساء کے اندر وہ آیت جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے تمام باہمی تنازعات کے اندر، اپنے تمام مسائل کے اندر آپ کو فائنل اتھارٹی نہ تسلیم کر لیں. اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، صرف یہ کافی نہیں کہ آپ سے اپنے فیصلے کروا لیں، ایمان والا ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پھر اس فیصلے کے اوپر دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حیثیت دے رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ اس کو ماننا بھی ضروری ہے اور اس کو خوش دلی کے ساتھ ماننا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو تسلیم کرے لیکن دل سے اس پر راضی اور خوش نہ ہو تو یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان والا نہیں. یہاں پہ جو آپ نے بات کی ہے، جزاک اللہ خیر عبداللہ بھائی، بہت اہم نقطہ جو آپ نے بات کی ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم بات ہے، نقطے کی بات ہے اس پورے ڈسکشن میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سٹیٹس دیا ہے وہ کسی جگہ بھی، یعنی مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں مختلف انداز سے دیا ہے، اور ایک سٹیٹس آپ کو مستقل طور پہ بھی دیا ہے، مستقلاً بالاستقلال دیا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ انہوں نے آیت پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، یہاں پہ اللہ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا مطلب اصل میں اللہ کی بات ہے، نبی کی بات نہیں ہے اس میں، یعنی نبی کی وہ بات جو اللہ تعالیٰ کے بات کے مطابق ہو، وہ اس طرح کی تشریح کر سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور پہ، جیسے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں پہ اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا، لیکن کچھ جگہوں پہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول دونوں کا بھی ذکر کیا. تو یہ بات بڑی اہم ہے اس حوالے سے. جزاک اللہ خیر. سیفی، میں اس حوالے کو اس ڈسکشن کو مزید آگے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ذرا کھولیں اور اس حوالے سے مزید اس کو ڈسکشن کریں کہ اللہ کے رسول، یہ تو ہم نے مان لیا، سمجھ آ گئی کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ایک شارع کی ہے، یعنی جو تبیین کرنے کی، وضاحت کرنے کی ہے. اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اختیار لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کی ہم نے حیثیت بہت کم کر دی، اور معاذ اللہ ایک صرف پیغام رساں والی کی حیثیت ہے جو بہت کم حیثیت ہے، اور لیکن ہمارے نبی کی حیثیت تو اس سے بہت بڑھ کر ہے. میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی بات قرآن کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا وہ برابر ہو گئی ہیں یا ابھی بھی کوئی نہ کوئی فرق ہے؟ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ اہمیت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی قرآن کی ہے. کیا ہم یہ اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں یا کوئی اور؟ اس کا کیا آپ کے خیال میں کیا اس بارے میں آپ کہتے ہیں انشاءاللہ؟ دیکھیں مغیرہ بھائی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن اور حدیث کی جو حجیت ہے، اس کی جو مقام حجیت ہے وہ تقریباً اتھارٹی ہے، وہ برابر ہے. لیکن آپ اگر اہمیت اور جو فضیلت میں بات کریں تو قرآن ورڈ آف گاڈ ہے، کلام اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اور حدیث حجیت کے اعتبار سے ایک ہی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تشریح کرتے ہیں یا تبیین کرتے ہیں یا وضاحت کرتے ہیں وہ بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اسی لیے یعنی صحیح حدیث میں آتا ہے، سنن دارمی کی حدیث ہے اور اس کو حافظ ابن حجر نے بھی صحیح کہا ہے فتح الباری میں. وہ کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ کان جبریل ینزل بالسنت کما ینزل بالقرآن. اللہ اکبر. دیکھیں نا یہ حدیث صاف واضح ہے، دو ٹوک، کہ جبریل علیہ السلام سنت کی بھی وحی لے کے آتے تھے جیسے کہ قرآن کی لے کے آتے ہیں. اب اس میں پھر یہ بات ہوگی کہ قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے. قرآن جو ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے اور جو حدیث ہے وہ ورڈ آف رسول ہے، لیکن اس کا جو بنیادی نقطہ نظر ہے اور جو معنوی اعتبار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اب اس میں آتے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ایک اور حدیث میں، یعنی ابھی بعض جو استخفاف بالحدیث یا جو حدیث
کو اس طرح قبول نہیں کرتے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں، ہاں ان کے لیے یہ بہت ہی یعنی یہ دلائل النبوہ سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، بے شک مجھے قرآن بھی ملا ہے اس کے ساتھ ایک اور اسی کی طرح. وہ کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، ہاں ایک یعنی ہیلدی آدمی یا ماشاءاللہ کھاتا پیتا آدمی آرام سے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.